حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اپنے باغ میں جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا، گزرتے گزرتے اس کے پاس رکنے لگے تو اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہم مجوسی ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، اور یہ نصرانی ہے، تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ لیکن ایسی طلب جاگ گئی تھی دل میں، وہ باز نہ آئے۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے گھر سے نکال دیا اور یہ دور جا کے ایک گرجا گھر میں ایک پادری کی خدمت کرنے لگے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بلایا اور بلا کے کہا کہ میں زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہوں، تو نے بڑی میری خدمت کی ہے، تو میرے بعد تو غمودیہ چلے جانا، وہاں کا جو راہب ہے اس کی جا کے خدمت کرنا، تجھے حق مل جائے گا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ایک زندگی گزاری اس کے پاس اور اس کی خدمت کرتا رہا اور میں حق کا متلاشی تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا اور اس نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں رہا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں۔ میں تجھے پتے کی بات بتاتا ہوں، میرے انتقال کے بعد تو یثرب چلے جانا، نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، مجھے نشانیاں بتاؤ۔ تو اس نے 3 نشانیاں بتائیں۔ کہا ایک تو صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں میں وہاں سے یثرب کی جانب روانہ ہوا، راستے میں ایک قافلہ تھا اور وہ یثرب ہی جا رہا تھا، ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہ میری منزل بھی وہی ہے، لیکن انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ انہوں نے مجھے بیچا جا کے یثرب میں، اور وہاں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا لیا۔ کہا ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہوائیں گیت گانے لگی اور طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ پڑا۔ میرا آقا سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں کچھ کھجوریں لے گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری نیت صدقے کی تھی تو فرمایا ہم نبی ہیں، صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کہتے ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دیر ڈال کے میں پھر کھجوریں لی اور میری نیت ہدیہ کی تھی۔ حضور نے قبول فرماتے ہوئے کہا ہم ہدیہ قبول کر لیتے۔ کہا 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی رہتی تھی۔ کہتے ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے۔ حضور نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور اپنے مبارک کندھے کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا اور مہر نبوت والی جگہ چھپی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور کپڑا ہٹا دے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے۔ حضور نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے میری جانب پھینکی، پھر اپنے رخ کو پھیر کے میری جانب اپنی پشت مبارک کرتے ہوئے فرمایا اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ دوڑ کے لپٹ گیا اور حضور کے مہر نبوت کو چوم لیا اور میں حضور کا غلام